السلام علیکم، میں ہوں تیری ناز. آج لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے حاصل کی 5th ایپیسوڈ. تو ہم شروع کرتے ہیں. اگلے چند ہفتوں میں گھر میں ہونے والے جھگڑوں میں شدت آ گئی تھی. درشی اور بلال علی جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے تھے. دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کی جاتی تھی. دونوں کے ہاتھ جو چیز آتی وہ ایک دوسرے پر کھینچ مارتے. ہر رات حدید گھنٹوں ننھے بچوں کی طرح اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہتا. باہر سے آنے والی آوازیں اور شور اس کے اعصاب کو بری طرح متاثر کرتے. بعض دفعہ اس کا دل چاہتا تھا وہ ہاتھ جوڑ کر ان دونوں کے سامنے جائے اور انہیں کہے کہ وہ یہ سب نہ کریں. ہر بار وہ صرف سوچ کر ہی رہ جاتا تھا. درشی اور بلال علی کو اگر اب تک کسی چیز نے اکٹھا رکھا ہوا تھا تو وہ ان کے مشترکہ جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز میں ان کا حصہ تھا. دونوں فریق مخالف کی زندگی کو اس قدر عذاب بنا دینا چاہتے تھے کہ دوسرا خود ہی اسے زندگی سے نکال دے. درشی چاہتی تھی بلال علی اسے خود طلاق دے دے. بلال علی چاہتا تھا درشی خلا لے لے کیونکہ اس صورتحال میں اسے درشی کو کچھ دینا نہیں پڑتا تھا، جبکہ طلاق دینے کی صورت میں وہ ان کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ لے جاتی. اور حدید سوچتا خوش رہنے کے لیے آخر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر محبت اور دولت بھی آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے تو پھر کون سی چیز رکھ سکتی ہے؟ وہ میگزینز اور نیوز پیپرز میں نت نئے ماڈلز کے ساتھ اپنی ماں کے اسکینڈلز کی خبریں پڑھتا اور ہر خبر درشی کو نہیں خود اسے اپنی نظروں سے گرا دیتی. ہر نئے اسکینڈل کے بعد اس کے لیے اسکول جانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا. اس کے کلاس فیلوز اس کی ماں کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھتے اور اس پر جیسے گھڑوں پانی پڑ جاتا. اس کے کلاس فیلوز اس کی ماں کی فگر اور گلیمر کی تعریف کرتے اور اس کا خون کھولنے لگتا. اس کے لیے درشی کا نام اور حوالہ جیسے ایک گالی بن گیا تھا اور درشی اس بات پر نازاں تھی کہ وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے. اس نے فیشن انڈسٹری کو ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا. اس کا نام سن کر لوگ منہ مانگی قیمت پر اس کے منعقد کردہ فیشن شوز کی ٹکٹس خرید لیتے تھے. اس کے تیار کردہ کپڑے پہننا عورتیں اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھیں. میں تمہارے نام سے پہچانی نہیں جاتی بلال علی، تم میرے نام سے جانے جاتے ہو. وہ ہر جھگڑے میں بلال علی کو یاد کروانا نہ بھولتی اور اس کا یہ جملہ جیسے جلتی پر تیل کا کام کرتا تھا. بلال علی مزید بھڑک اٹھتا تھا. حدید نہیں جانتا کہ او لیولز کے بعد اے لیولز کے لیے اسے باہر بھیجنے کا فیصلہ کس کا تھا. اسے صرف او لیولز کا رزلٹ آنے کے بعد بلال علی نے اس بات کی اطلاع دی تھی. اس نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکا دیا تھا. انگلینڈ جانے سے پہلے وہ ٹینا سے ملا تھا. 17 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا. کیا تم چند سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ صرف چند سال؟ ایک ریسٹورینٹ میں لنچ کرتے ہوئے اس نے ٹینا سے پوچھا تھا. وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی. صرف چند سال؟ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں اگر مجھے یہ یقین ہو کہ تم واپس ضرور آؤ گے. مجھ پر یقین کرو ٹینا، آئی سویئر میں واپس ضرور آؤں گا، اس نے بے تابی سے کہا تھا. ٹینا نے ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا. آل رائٹ، میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے کہا تھا. اور اس دن وہاں ریسٹورینٹ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے کر لیے تھے. ہم دونوں کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، کبھی ایک دوسرے پر چلائیں گے نہیں. ہم اپنے پیرنٹس سے مختلف زندگی گزاریں گے، بالکل مختلف. ایک دوسرے کی بات سنیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے. ہمارا گھر ہوگا، زمین کا ٹکڑا نہیں. ہم بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. ہم کبھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب نہیں کریں گے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کیا. وہاں انہوں نے مل کر بہت سے خواب بنے تھے. ہر خواب کو خواہش کی تار سے بنایا گیا تھا، ہر تار کو امید کی سوئی سے جوڑا گیا تھا. اس رات 2 بجے کی فلائٹ سے انگلینڈ جاتے ہوئے وہ اگر خوش نہیں تھا تو کم از کم پرسکون ضرور تھا. زندگی میں ایک دم ہی جیسے کوئی مقصد آ گیا تھا. مجھے اسٹڈیز میں بہت محنت کرنی ہے کیونکہ مجھے ٹینا کو کچھ دینا ہے اور وہ سب کچھ جو میرا اپنا ہوگا، میرے پیرنٹس کا نہیں. پلین میں آنکھیں بند کر کے سونے سے پہلے اس نے جیسے خود سے ایک وعدہ کیا تھا. انگلینڈ میں اس کی زندگی بہت مصروف تھی مگر اس کے باوجود وہ ٹینا سے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھا. ہر ویک اینڈ پر وہ اسے فون کرتا اور ہفتے میں 2 بار اسے خط لکھتا. اس نے اب اپنے پیرنٹس کے بارے میں پہلے کی طرح پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا. وہ ان کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا. ان کی بیزاری کچھ اتنی ہی بڑھ گئی تھی. اس دن اس کے نانا نے اسے فون کیا تھا. حدید، درشی پر کسی نے فائرنگ کی ہے، وہ زخمی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی. حدید کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی. نانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا. اسے اس خبر کی صداقت پر یقین نہیں آ رہا تھا.
حدید میں سچ کہہ رہا ہوں، تم پاکستان فون کر کے اپنے فادر سے پوچھ لو، اور مجھے بلال نے ہی فون پر اطلاع دی تھی۔ حدید نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا تھا اور پاکستان کال کرنے لگا تھا۔ بلال علی سے رابطہ کرنے پر اس خبر کی تصدیق ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو حدید، درشی ٹھیک ہے، گولی صرف بازو کو چھوتے ہوئے گزر گئی ہے، وہ کل گھر آ جائے گی۔ وہ بالکل بھی فکر مند نہیں لگ رہے تھے۔ پاپا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، پلیز میری سیٹ بک کروا دیں، میں ممی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے اصرار کیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ درشی ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، اس طرح تم سب کچھ چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہو؟ بلال علی کے آواز میں اب ناراضگی تھی، مگر حدید پر اس کا اثر نہیں ہوا تھا۔ پاپا، میں صرف چند دن کے لیے آنا چاہتا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، پلیز میری سیٹ بک کروا دیں۔ اس نے بلال علی سے اتنا اصرار کیا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اگلے دن پاکستان واپس آ گیا تھا۔ درشی کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی، وہ گھر آ چکی تھی اور بازو پر بندھی ہوئی ایک بینڈیج کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ پر کسی نے فائرنگ کروائی ہے اور میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے حدید سے کہا تھا۔ ممی، آپ پر کس نے فائرنگ کروائی ہے؟ اگر آپ جانتی ہیں تو پلیز پولیس کو بتائیں تاکہ وہ ان لوگوں کو پکڑ سکیں۔ حدید بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ہر کام پولیس کو نہیں کرنا ہوتا، بعض کام خود کرنے چاہیے۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ آپ پاپا کو بتائیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے، حدید نے اصرار کیا تھا۔ بلال علی، وہ تو درشی کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اس نے حدید کا چہرہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہارے باپ نے کروایا ہے اور اب میری باری ہے۔ وہ دم بخود ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سب تمہارے باپ نے کیا ہے۔ ممی، وہ کیوں آپ کو I don't believe it۔ مجھے یقین ہے آپ کو ضرور کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، سمجھے؟ اگر شک ہے تو اپنے باپ سے پوچھو، درشی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سیدھا بلال علی کے پاس فیکٹری میں چلا آیا تھا۔ تمہاری ماں کو عادت ہے اس طرح کی بکواس کی، تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو، بلال علی نے اس کے سوال کے جواب میں اطمینان سے کہا تھا۔ مگر پاپا، وہ کسی وجہ کے بغیر اس طرح کا الزام کیوں لگائیں گی؟ اس عورت کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ کسی کے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ مگر پاپا، وہ کسی وجہ کے بغیر اس طرح کا الزام کیوں لگائیں گی؟ اس عورت کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ کسی کے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ مگر پاپا، بلال علی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم جانتے ہو اس حادثے کے وقت وہ کس حالت میں تھی؟ رات کے 2 بجے وہ شراب پی کر ایک ماڈل کے ساتھ گاڑی میں پھر رہی تھی۔ اس کے بقول وہ اس کا دوست ہے، اور درشی اس کے ایسے کتنے دوست ہیں یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہوگے۔ اب اگر ان میں سے کسی نے رقابت کی بنا پر یہ کام کیا ہے تو وہ اس کا الزام میرے سر نہیں تھوپ سکتی۔ مجھے اگر اسے قتل کروانا ہوتا تو بہت عرصے پہلے کروا چکا ہوتا، 23 سال انتظار نہ کرتا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ حدید ان کے آفس سے نکلنے کے بعد واپس گھر نہیں گیا تھا، وہ سیدھا ٹینا کے پاس گیا تھا۔ حدید، تم ان سب باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو، تم بس اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ تم واپس انگلینڈ جا کر A لیولز کے پیپرز دو، اپنے پیرنٹس کے بارے میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹینا نے بڑی لاپرواہی سے اسے سمجھایا تھا۔ ٹینا، میں کسی چیز پر ذہن مرکوز نہیں کر پا رہا، ان دونوں کے لیے فکر مند ہوں جس نے ممی پر اس بار فائرنگ کروائی ہے۔ وہ حرکت دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ممی کا خیال ہے کہ یہ سب پاپا نے کروایا ہے اور وہ اب اس کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سچا اور جھوٹا ہے، مگر وہ دونوں میرے پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے۔ ان میں سے جس کو بھی نقصان پہنچے گا، تکلیف تو مجھے ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حدید کہ تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے علاوہ اور کوئی ٹاپک کیوں نہیں ہے؟ تم ہمیشہ انہی کے قصے لے کر بیٹھے رہتے ہو، کیا تم مجھ سے اور بات نہیں کر سکتے؟ بلیو می، حدید نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ ٹینا، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہاری زبان پر ہر وقت بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہیں ان کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں ہے؟ ٹینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حدید کو اس کے بدلے ہوئے لہجے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہیں مجھے محبت کا جھانسا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے تمہارے پیرنٹس کی محبت ہی کافی ہے، تمہیں تو کسی دوسری محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹینا؟ اتنے سالوں سے ہم دونوں مل رہے ہیں، اتنے سالوں میں تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے قصے کے علاوہ اور کون سا ٹاپک ہے؟
ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. تمہارا خیال ہے دنیا میں ہر کوئی خوش ہے؟ اگر کسی پر قیامتیں ٹوٹی ہیں تو وہ صرف تم ہو. ٹینا کی تلخی آج عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتا جا رہا تھا. یقیناً وہ کسی وجہ سے پریشان ہوگی ورنہ ٹینا ایسی تو نہیں تھی. وہ خود کو تسلی دے رہا تھا. بہت دیر تک اسے جلی کٹی سنانے کے بعد شاید ٹینا کو اس کی خاموشی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. I'm sorry حدیث، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے بلاخر اس سے کہا تھا، اور حدیث نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا تھا. وہ ایک بار پھر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تھے. میں اے لیولز مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، باقی تعلیم یہیں حاصل کروں گا. ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ٹینا کو کہا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا. شاید میرے یہاں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. میں ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. وہ بہت سنجیدہ تھا. اور تمہارے کیریئر، تم نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ٹینا ایک بار پھر تلخ ہو گئی تھی. میں اپنا MCS یہاں بھی کر سکتا ہوں. تم جانتے ہو پاکستان کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ جانتا ہوں، مگر بعض چیزیں ڈگریز سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. میں اپنے پیرنٹس کے قریب رہنا چاہتا ہوں. اس کا لہجہ بالکل قطعی تھا. ٹینا عجیب سے انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی. پھر اس نے کچھ اور نہیں کہا تھا. 3 دن کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا تھا. اے لیولز کے امتحان میں بہت کم عرصہ تھا اور وہ بلال علی کو بتا گیا تھا کہ وہ اے لیولز کے بعد پاکستان آ جائے گا. بلال علی نے فی الحال اس سے کوئی بحث نہیں کی تھی. انہوں نے سوچا تھا کہ جب وہ اے لیولز کرے گا تو پھر وہ اس سے بات کریں گے. تو آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ کا شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.